رباه عفوك إني للنور مد 1974 کو 7 ستمبر کو کہ جو مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، خواہ وہ اپنے آپ کو احمدی کہیں، قادیانی کہیں، مرزائی کہیں، جو بھی کہیں، اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے تو وہ اقلیت میں ہیں، وہ غیر مسلم ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے رولز ہیں، ان پر بہت زیادہ قانونی باتیں لاگو کی گئیں، لیکن 46 سالوں میں بجائے اس کے کہ ان کو مزید مضبوط ہونا چاہیے تھا، ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے لیڈروں نے اپنے ووٹ کی خاطر اس کیس کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ہمارے بھولے بالے مسلمان وہ پھر بھی ان کے نعرے لگاتے ہیں، پھر بھی ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان کا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جب کوئی بھی، خواہ اس کا والد ہی کیوں نہ ہو، خونی رشتہ ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی مالی دنیاوی مفاد کیوں نہ ہو، اگر وہ بندہ قرآن و حدیث کے خلاف بات کرتا ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ بندہ اس کو روکے بھی، ٹوکے بھی، اور اگر وہ ہٹ درمی پہ اتر آتا ہے تو اللہ کے لیے اس کا بائیکاٹ کرے۔ لیکن ہمارے ہاں جو جس جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی خاک کیسی ہی پالیسی کیوں نہ ہو، ختم نبوت کے بارے میں، توحید کے بارے میں، شریعت اسلامیہ کے بارے میں لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے، اس کے ساتھ اور مضبوط ہوتے ہیں، اس کے اور زیادہ نعرے لگاتے ہیں۔ اللہ کے لیے بھائیوں، وفاداری کرنی ہے تو اللہ کے ساتھ کیجئے، وفاداری کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیجئے، وفاداری کرنی ہے رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ کیجئے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہی وفاداری کل قیامت کے دن ہمیں کامیاب کرے گی، جہنم سے بچائے گی انشاءاللہ، اور جنت میں داخل کر دے گی۔ لیکن اگر آج لوگوں کے ساتھ وفاداری کرتے رہے، ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے ساتھ وفاداری کرتے رہے، شریعت اسلامیہ میں چور دروازے کھولنے والوں کے ساتھ وفاداری کرتے رہے، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور کس منہ کے ساتھ ہم جائیں گے؟ ان لوگوں کے ساتھ وفاداری کرتے رہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کل ہم اپنے اللہ کو، اپنے رسول کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ ہماری موجودگی میں یہ سارا کچھ ہوتا رہا اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے۔ نہ صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے، جو آخری ایمان ہے، آخری ایمان کا درجہ کیا ہے؟ بندہ دل میں برا جانے۔ یقین جانیے آج ہمارے ایمان کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ برائی ہمیں دل میں بھی بری نہیں لگتی۔ پیارے رسول نے فرمایا تھا، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے، اور یہ ایمان کا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا، فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے روکے، اور یہ ایمان کا دوسرا مرتبہ ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اس برائی کو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا، کہ بندے کے سامنے برائی ہو رہی ہو اور وہ اپنے دل میں اس کو برا جانے، کمزور ترین درجہ ہے، اور یہ کمزور ترین درجہ بھی آج ہم میں نہیں رہا۔